تو ریٹرنس میں جو سب سے پہلی چیز دیکھی جاتی ہے وہ کیا دیکھی جاتی ہے؟ انکم دیکھی جاتی ہے. اب بہت سارے لوگ دنیا میں مور دین 99% لوگ جو ہیں وہ انکم دیکھتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہوئے یا کوئی فیکٹری چلاتے ہوئے یا کوئی بزنس کرتے ہوئے. ایسے ہی ہے نا؟ دیکھنی چاہیے. میرا خیال ہے پیسے کے بغیر تو گزارا بھی نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات انکم کے ساتھ جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑی شاندار ہوتی ہیں. مثلا یہ جو پالیٹیشینز ہیں، یہ بڑے بڑے فیکٹری اونرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے زمیندار ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کی جائیداد ہوتی ہے، بڑے بڑے ان کے انفراسٹرکچر ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کا پورٹ فولیوز ہوتے ہیں، لیکن اس کو چھوڑ کے یہ سیاست میں آتے ہیں اور سیاست کے بعد یہ منسٹر بنتے ہیں اور منسٹری میں ان کو کوئی پیسہ نہیں ملتا. آپ یقین کیجئے کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں. جو ان کو انکم آتی ہے وہ تو ان کا ایک دن کے خرچ کے برابر بھی نہیں ہوتے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ پھر وہ پالیٹکس میں کیوں آتے ہیں، کیوں سیاست کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو عہدہ ہوتا ہے، اس عہدے کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوتی ہیں وہ انکم کے مقابلے میں بہت زیادہ. ایسا ہے جیسے ایک آئیفل ٹاور ہے اور آئیفل ٹاور کے نیچے 5 سال کا بچہ کھڑا ہو. انکم جو ہے وہ 5 سال کا بچہ ہے، اور جو اس کے ساتھ پروفائل ہے اس منسٹری کا وہ آئیفل ٹاور یا مینار پاکستان. تو لوگ اس مینار پاکستان کے لیے، اس آئیفل ٹاور کے لیے پالیٹکس میں آتے. تو انکم ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انکم کا خیال رکھنا چاہیے اور زیادہ تر لوگ رکھتے بھی ہیں، لیکن ساتھ دوسری چیزوں کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. اسلام آباد میں ایک ایس ایچ او تھا، بہت ہی ایماندار، بہت ایماندار. یعنی ایسا ایماندار آدمی کہ جس کی ایمانداری کی قسم کھائی جا سکتے. تو وہ مجھ سے ملنے آیا ایک بار، تو مجھے پتا تھا کہ ایماندار آدمی، تو سارا شہر یہ کہتا تھا بڑا ایماندار آدمی. تو میں نے اس سے وہ سوال کیا کہ جو عموماً ایسے موقعوں پر لوگ کرتے ہیں. میں نے اس سے کہا کہ ملک صاحب یہ بتائیں، کیا آپ کی تنخواہ میں آپ کا گزارا ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا جی بہت زبردست ہوتا ہے. کہنے لگا جی حیران کن بات ہے چودھری صاحب، ہر مہینے پیسے بچ جاتے ہیں. میں نے کہا پیسے بچ جاتے کیا مطلب؟ تنخواہ تھوڑی سی ہے، اتنا بڑا علاقہ ہے اور رشوت آپ لیتے نہیں ہیں، انصاف آپ کرتے ہیں، تو پیسے کیسے بچ جاتے؟ کہنے لگا یہی تو وجہ ہے کہ جب آپ حلال کی کمائی کھاتے ہیں تو اس کے اندر برکت بڑی ہوتی ہے. میں نے کہا جی برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب دیکھیں، اگر فرض کر لیں 500 روپے کے جی اگر گوشت ہے تو وہ 500 کے جی رہے گا، اس میں برکت کیسے ہو جائے گی؟ کیا 1 کلو 6 کلو میں بدل جائے گا؟ کیا ہوگا؟ یا اگر چینی 50 روپے کلو ہے، اس وقت ظاہر اتنی سستی تھی، تو وہ ظاہر ہے 50 روپے کلو ہی ہوگی، آپ کو 50 روپے دینے پڑیں گے تو 1 کے جی آپ کو ملے گی. اور کلو جو ایک چینی ہے وہ 2 کلو میں کنورٹ بھی نہیں ہوگی. تو برکت کیسے ہو جائے گی؟ مجھے یہ بتائیں. تو اسے ہنس کے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، میں آپ کو عجیب مزیدار بات بتاتا ہوں. کہنے لگا کیا؟ کہنے لگا جب میں گوشت کی دکان پہ جاتا ہوں نا، تو گوشت بیچنے والا 600 روپے کے جی گوشت بیچتا ہوتا ہے، لیکن جب میں جاتا ہوں تو وہ اپنی سیٹ سے نیچے اترتا، نیچے اتر کے میرے ہاتھ چومتا ہے. ہاتھ چومنے کے بعد کہتا ہے کہ ملک صاحب آپ کو میں 150 روپے کلو گوشت دوں گا. میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی خدا خوفی کر، تو مجھے ریپ کیوں کر رہا؟ تو میرے شاید مرتبے کی وجہ سے لگا. وہ کہتا ہے اللہ کی قسم ہم مرتبے کے لیے نہیں لگا، میں صرف اس لیے آپ کی مدد کر رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں کہ آپ ایماندار آدمی. جب میرا مسئلہ بنا تھا تو آپ نے مجھ سے رشوت نہیں لی تھی اور میرے ساتھ انصاف کیا. تو پھر میں اسے کہتا ہوں یار تو اپنا نقصان کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی اللہ کی قسم میں نقصان نہیں کر رہا، مجھے 150 روپے کا پڑ رہا ہے، میں 600 کا بیچ، آپ سے میں صرف پروفٹ نہیں لیتا، اور میں اپنے لیے آپ سے لیا وہ پروفٹ حرام سمجھ. تو کہنے لگے کہ اگر عام آدمی کو 600 روپے کلو گوشت ملتا تو مجھے وہ 150 روپے ملتا. تو مجھے یہ دیکھیں 450 روپے اس کے اندر بچ گئے. سیم جب میں دال لینے کے لیے، سبزی لینے کے لیے جاتا ہوں تو کوئی شخص مجھ سے پروفٹ نہیں لیتا. اور اس لیے نہیں کہ میں ایس ایچ او ان کا، وہ صرف اس لیے کہ میں ایک ایماندار آدمی ہوں اور سب کو اس چیز کا اندازہ. کہنے لگا میرے بچے اسکول جاتے ہیں، پرائیویٹ اسکولز میں جاتے ہیں، پرائیویٹ اسکولز والے کہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی صرف وہ فیس ہوگی جو ہماری کاسٹ ہے، اس سے اوپر نہیں ہوگی. تو کہنے لگا مجھے یہ بتائیں کہ جو ایمانداری ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے آپ کی مدد کر رہا ہے؟ دوسرا انہوں نے کہا جی جو میرے رشوت خور دوست ہیں، جو کولیگز ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اگر 5 لاکھ روپے رشوت لے رہے ہیں تو 4 لاکھ روپے تو ڈاکٹر لے جاتا ہے ان سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود بیمار ہے، اس کی بیوی بیمار ہے، اس کے بچے بیمار ہیں، اس کو روز ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں طبی امداد میں بہت زیادہ پیسے ضائع ہو جاتے ہیں. لیکن میں کیونکہ ایماندار ہوں، رزق حلال کھاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر مہربانی کرتا ہے. اس نے کبھی نہ مجھے بیمار کیا ہے، نہ میری بیوی کو بیمار کیا ہے، نہ میرے بچوں کو بیمار کیا ہے، نہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا کر. وہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی بچا رہا ہے. تو جب مجھے اس سے بھی بچا رہا ہے تو یہ بھی تو میری سیونگ ہے نا، کہ اگر میں بیمار ہوتا تو میرے اس کے اوپر پیسے لگتے، تو میرے تو اس پہ پیسے ہی نہیں لگ رہے. تیسرا اس نے کہا کہ جو ان نیسیسری ایکسپینس ہوتے ہیں میرے وہ بچ جاتے.
کیونکہ جب رشوت خور قسم کے ایس ایچ اوز ہوتے ہیں، انہوں نے ایس پی صاحب کو پیسے دینے ہوتے ہیں، ایس پی صاحب کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو فریج پہنچانا ہوتا ہے، ٹی وی لے کے دینا ہوتا ہے، رشتے دار جب ان کو بلاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پہنچتے ہیں، وہ ٹکٹ لے کے پہنچتے ہیں، وہ گاڑی پہ جاتے ہیں۔ میرے بارے میں پورے خاندان کو، سب دوستوں کو پتا ہے کہ ایماندار آدمی رشوت نہیں لیتا، تو جو شخص بھی مجھے بلاتا ہے، میں اگر ان سے معذرت کر لوں تو وہ میری معذرت کو قبول کر لیتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے، تو میرے اخراجات بچ جاتے ہیں ٹریول کے۔ پھر اس نے کہا کہ میں اگر کسی کے گھر جاتا ہوں تو میں اگر سستا تحفہ بھی لے جاؤں گا تو اب بھی وہ بڑا ممنون ہو، کیونکہ اسے پتا ہے میں ایماندار ہوں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ جو میرا دوسرا ایسا جو دوست ہے وہ 10 لاکھ روپے کا تحفہ لے کے جا رہا ہے اور میں 400 روپے کی مٹھائی لے کے جا رہا ہوں، میری زیادہ عزت ہے اس کے مقابلے میں۔ تو اسے کہا یہ جو ایمانداری ہوتی ہے، اس کا جو ریٹرن ہوتا ہے وہ پیسوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ پھر آپ کی رسپیکٹ ہوتی ہے، پھر لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، پھر میرے بچوں کو اسکول والے بڑی توجہ دیتے ہیں کہ بڑا ایماندار اس کا والد ہے اور ان کے بچوں کو فیل نہیں ہونا چاہیے، ان کی تعلیم اچھی ہونی چاہیے، تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے پھر۔ تو اس نے کہا جی آپ کبھی ایمانداری کر کے دیں، انکم آپ کی کم ہوگی لیکن جو ریٹرن ہے وہ بہت زیادہ ہوگا۔ آپ نے جو کلپ ملاحظہ کی ہے یہ ہمارے کیریئر ڈیولپمنٹ کے کورس کا حصہ ہے۔ اگر آپ اس پورے کورس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، آپ اس سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کی اسکرین پہ نمبرز آ رہے ہیں، آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر کے یہ پورا کورس حاصل کر سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس کورس سے آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔